بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، الیکشنز کو روکنے کے لیے ہینڈلر کی بھرپور کوششیں جو کہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں اور وہ غصے میں جانوروں کی طرح گھنگھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کل ان اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے کالے بھیڑیوں نے، جمہوریت کے دشمنوں نے، پاکستان کے دشمنوں نے، پاکستان کی سلامتی کے دشمنوں نے، پاکستان کی معیشت کے دشمنوں نے کل الیکشنز کو روکنے کے لیے خان صاحب کی ریلی کو روکنے کی کوشش کی اور خون خرابہ کرنے کی کوشش کی تاکہ لاشیں گرا کر ملک میں ایک ایمرجنسی نافذ کی جا سکے اور الیکشن کو روکا جا سکے۔ کہیں تو یہ ہمیں دہشت گردی کے حملوں کی تھریٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی فائنانس کے لحاظ سے الیکشن کے لیے فنڈوں کی کمی کا بہانہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں پی ڈی ایم کی نالائق جماعتیں جو کہ اپنی سیاست کا جنازہ، مشترکہ جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، وہاں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھیڑیے، غدار، پاکستان کے غدار جرنل اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاؤں سے ان کا تخت اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ تل ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل لاہور میں جو انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا کہ ضلع شاہ ایک ورکر ہے جو کہ ایک سادھو بچہ تھا، اسپیشل چائلڈ تھا، اس کے دماغ میں جو آ جاتا تھا نان سٹاپ اسے ریپیٹ کرتا جاتا تھا، محبتیں بانٹتا جاتا تھا، مسکراہٹیں بانٹتا جاتا تھا۔ کل اسے اسلام آباد پنجاب پولیس نے اپنے جانورانہ، اپنے درندرانہ طریقے سے بے جرم شہید کر دیا۔ کل لاہور کو مقبوضہ لاہور بنا دیا گیا۔ یہ بے شرم جرنل جو مقبوضہ کشمیر پہ جن کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، جن کی پینٹیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، جن کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ایاز صادق کے مطابق، خواجہ آصف کے مطابق، یہ جانور جنہیں ہم عزت دیتے تھے اور یہ ہمیں وہ باجوہ غدار، بیرون بوٹ پالش کرنے والا، ففتھ جنریشن کا ہمیں سبق پڑھاتے تھے، وہ آصف غفور، بے شرم جنرل آصف غفور ہمیں ہمیشہ ففتھ جنریشن کا درس دیتا تھا، اور اصل میں یہ بے شرم غدار اپنی قوم کے ساتھ ففتھ جنریشن کا کھلواڑ کھیلتے رہے۔ کہیں تو ہمارے نوجوان ڈاکٹر انجینئروں کو ملک کی ترقی میں حصہ نہ لیں، ملک کو ترقی کی طرف نہ لے جائیں، بیرونی طاقتوں اور بیرونی آقاؤں کے کہنے کے مطابق ان کے حکم کے اوپر ان پہ کل عدم تنظیموں کے الزام لگا کے انہیں جیلوں میں سڑنے کے لیے ڈالتے رہے اور کہیں بیرونی طاقتوں کے حوالے کرتے رہے کہ پاکستان ترقی کی سمت پہ نہ چلا جائے ان جوان پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئروں کی تحقیق کے ساتھ، اور کہیں ضلع شاہ جیسے دیوانے کو سے ڈر کے اس پہ حملہ آور ہو کے اسے شہید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر تم نامرد نہیں ہو، اگر تم بزدل نہیں ہو تو جنگ کا اصول ہے، اسلام میں بغیر ہتھیار دشمن پہ بھی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم لوگ نامرد نہیں ہو تو پاکستانی جوانوں کے ہاتھ میں وہ ڈنڈے اور اختیار دو، پھر تم اپنی مردگی کا جو ہے امتحان لو۔ یہ یونیفارم جرنلوں ہم نے تمہیں دیے ہیں، یہ بندوقیں ہم نے دی ہیں، یہ نرم گم سیٹیں ہم نے دی ہیں جنہیں بیٹھ کر تم جھول رہے ہو۔ تم لوگ بزدل گلف گراؤنڈوں کے نرم گھاسوں پہ چلنے والے، تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس قوم کے نوجوان تم سے زیادہ مضبوط ہیں، گندا پانی پی کے بھی زندہ ہیں، مہنگائی کی تلوار سے روزانہ اپنا گلا کاٹ کے پھر بھی زندہ ہیں، اور تم تو گلف گراؤنڈ کی نرم گھاس پہ پلنے والے جانور ہو۔ تم تو قوم کے حق پہ ڈاکہ مار کے چوری کا صاف پانی پینے والے ہو۔
تم تو جرنل ہو، قوم کا حق مار کے فری پیٹرول لینے والے ہو، تمہیں پتا کیا ہو محنت سے کیسے کمایا جاتا ہے اور کس طرح خاردار رستوں پہ چلا جاتا ہے، یہ تو اس قوم کو پتا ہے، اس قوم سے نہ ٹکراؤ، تمہارے پاؤں کے نیچے سے یہ قوم زمین کھینچ لے گی۔ بہت ہو چکا، 75 سال سے تم لوگ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، ضلع شاہ کو شہید کیا گیا ہے، ضلع شاہ کے قتل کا کیس جو ہے اس کی پٹیشن، اس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے گورنر پنجاب کے خلاف، محسن نقوی کے خلاف۔ محسن نقوی، تم نقوی لکھنا چھوڑ دو، تم یزیدی نظام کے حصے دار ہو، یزیدیوں کے اشاروں پہ تم ظلم کر رہے ہو، تمہارا نقوی لفظ سے کوئی تعلق نہیں، تمہیں مولا علی کی عدالت میں لٹکایا جائے گا۔ اور پاکستانیوں، ایف آئی آر کٹنی چاہیے آئی جی سندھ کے خلاف، آئی جی اسلام آباد کے خلاف، اور آئی جی پنجاب کے خلاف۔ آئی جی پنجاب نے اور آئی جی اسلام آباد نے کے حکم سے یہ قتل ہوا ہے، اور اس میں رانا ثناء اللہ کی مرضی حال تھی، اس میں وزیر قانون مریم نواز کی مڈل فنگر عطا تارڑ، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کربلا میں یزید نہیں تھا، یزید کی بھیجی ہوئی فوج، یزید کے بھیجے ہوئے درندے تھے، لیکن آج تک تاریخ یہ جملہ کہتی ہے کہ مولا حسین کا قاتل یزید ہے۔ ٹھیک ہے، مولا حسین کی اولاد اور ان کے صحابیوں کا جو قاتل ہے وہ یزید ہے، لیکن وقوع پر یزید نہیں تھا، لیکن کروانے والا یزید ہی تھا۔ اس فوج میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی مولا کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی۔ تو اس لیے آج بھی، آج کی کربلا جو بنائی گئی، پاکستان کو بنایا گیا ہوا ہے، اس کربلا میں چاہے وہ آئی جی اسلام آباد کرے یا آئی جی پنجاب ظلم کرے، اپنے سپاہیوں سے کروائے، لیکن پیچھے سے انہیں جو آرڈر دے رہے ہیں اصل میں قاتل تو وہ یزید ہیں، وہ ہمارے جرنل ہیں، وہ عاصم منیر ہے، وہ جنرل ندیم انجم ہے، وہ میجر جنرل فیصل نصیر ہے، وہ قمر باجوہ ہے۔ اصل میں تو یہ قاتل ہیں، پھر اس میں کرپٹ حکومت کا رانا ثناء اللہ ہے، اور مڈل فنگر عطا تارڑ ہے، اور یہ کرپٹ حکومت کے کرتا دھرتا لوگ ہیں۔ ان کے حکم سے، ان کے دیے ہوئے اختیارات سے یہ جیلوں سے ظالم مجرموں کو انہوں نے پولیس کی وردیاں پہنا کر عوام پہ قتل عام کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ آج ہمارے جرنل جو ہیں وہ فرعون کی بقایا جات نظر آ رہے ہیں، جو قوم کے بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ان کے قتل کے اوپر اگر ان کے گھر والے ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں تو ان کی بیٹیوں کو تھریٹ کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کو بے لباس کر دیا جائے گا، ان کی ویڈیو، تو اس لیے تم اس کی ایف آئی آر سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح ضلع شاہ کے باپ کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے ہینڈلروں کی طرف سے، اسے رستے سے ہٹایا گیا ہے کہ ایف آئی آر کٹوانے سے باز آ جاؤ، نہیں تو تمہاری بیٹیوں کی بے لباس کر کے ویڈیو بنائی جائیں گی۔ یہ فرعون کی بقایا جات ہیں، جو آج کا میجر جنرل فیصل نصیر ہے، جو عاصم منیر ہے، جو جنرل ندیم انجم ہے، یہ فرعون کی بقایا جات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کا حال کیا تھا، اور روز قیامت جو اس کو سزا دی جائے گی، وہ اس کی بقایا جات کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دائرہ اسلام میں پیدا ہو جائے، لیکن اس نے اسلام کی قوانین کو جو ہے اختیار نہیں کیا، اس نے حدود اللہ کی پامالی کی ہے، کیونکہ قرآن شریف میں سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا بلا وجہ ظلم کے ساتھ اس کا قتل کر دے۔ اگر تم نے ارادے سے کسی معصوم مومن ایمان والے کو، مسلمان کو قتل کیا، تو تم پہ جہنم ہم واجب کر دیں گے، تمہارا کلمہ پڑھنا، تمہارا کوئی عمال قبول نہیں ہوگا۔
تمہیں فرعون کے ساتھ ہی اٹھائیں گے جو لوگوں کو بے جرم قتل کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو اور ان کی بیٹیوں کو بے لباس کرتا تھا اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو آج ہمارے جرنل بھی یہی کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ جو ہمیں پھکی دینے آیا تھا عاصم منیر، یہ حافظ بنا ہوا تھا، اس نے لگتا ہے جو اس کے باپ پہ کوئی کتاب اتری تھی وہ حفظ کی ہوئی ہے، لیکن قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو ایک مسلمان کی جان، بلکہ ایک انسان کی جان کو اللہ تعالی، نان مسلم بھی ہو، اسلام کا دشمن بھی ہو، تو اس کو بھی اگر اس نے تم پہ حملہ نہیں کیا تو اس کی جان تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہونے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اس لیے پاکستانیوں، یہ ایک دیوانہ نوجوان سے اتنا یہ ڈر گئے وردی والے، ایک نہتے دیوانے سے اتنے ڈر گئے یہ پولیس والے ہیں، اسے گھیر کر انہوں نے کمرے میں بند کے ڈنڈوں سے مارا۔ پاکستانیوں، یہاں آپ کی سوچ بحیثیت مسلمان غلط ہے۔ آپ ان جانوروں درندوں کے حوصلوں کو بلند کرتے ہو یہ کہہ کے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس طرح موت نہیں۔ ہاں، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ جب کوئی ظالم کسی مظلوم پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس مظلوم کی مدد اس طرح بھی کرتا ہے کہ پھر اس کی جان نکال لیتا ہے کہ وہ درد کی اذیت سے زیادہ نہ گزرے، اور باقی ان ظالموں کے حصے میں ڈالے گا۔ اب یہ ظالم ذلِ شاہ کے بعد جتنی دیر زندہ رہیں گے، یہ اتنی بار، جتنے دن، جتنے لمحے اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ذلِ شاہ کو درد و تکلیف دے کے شہید کیا ہے، اس سے انہیں گزرنا ہوگا۔ ندیم انجم، جنرل ندیم انجم اور عاصم منیر، قمر باجوہ، تم کتنے قتل قوم کے بیٹے کر کے اپنے نامہ اعمال میں لکھو گے؟ تم لوگ کافر ہو۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں یہ یقین ہوتا اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ کتنا چھپو گے تم ڈالروں کے ماسوں میں؟ یہ ماسک جو تم نے ڈالروں کا لگایا ہوا ہے، کتنا چھپ لو گے اس کے پیچھے؟ کتنے یہ بیرونی آقا تمہیں سنبھال لیں گے؟ تم جب چھپ چھپ کے قوم و ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہو نا، تو اس میں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہیں بے نقاب بھی کرے گا اور تمہیں تمہارے تہے انجام تک بھی پہنچائے گا۔ پاکستانیوں، امریکہ میں پولیس والوں نے ایک جارج اسی طرح ایک بلیکی کمیونٹی کے میل کو شہید کر دیا تھا، تو پوری قوم، پورا امریکہ اس ظلم کے خلاف باہر نکل آیا تھا اور اس کے گھر والوں کو اس کا حق دلوایا تھا۔ پاکستان کے پورے علاقوں میں ذلِ شاہ کی شہادت کو، قتل کا مقدمہ آئی جی سندھ، آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کے نام ہونا چاہیے، اور گورنر پنجاب اور وزیر داخلہ رانا صلی اور وزیر قانون عطا تارٹ کے خلاف FIR کٹنی چاہیے۔ اس وقت تک پاکستانیوں کو اب گھر میں صرف جنازے اٹھانے کا کام نہیں ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کے خون کا بدلہ بھی لینا ہے اور باقی بیٹوں کو بچانا بھی ہے۔ اس لیے پاکستانیوں، اور اس چیز سے بے فکر ہو جاؤ، اب کسی کی بیٹی کی ویڈیو بن کے باہر آئی نا، تو ویڈیو بنانے والوں کی ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو بنانے والوں کے سروں کو قلم کریں گے، یہ بے حیائی کا کاروبار بند کریں گے۔ اب جس کی ویڈیو آئی اس بیچارے کو تو ہم عزت دیں گے، جس نے ویڈیو بنائی اسے ننگا کریں گے۔ اب یہ کام کریں گے تاکہ یہ ویڈیو کا جو کاروبار ہے غلاظت بھرا، اسے ہمیشہ کے لیے بند کریں گے۔ تو پاکستانیوں، ذلِ شاہ کا خون رائے گاں نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں